السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اے ایس فزکس کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں جو نیا سلیبس ہے اس کے مطابق ظاہر ہے ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کو اگر آپ سلیبس کو ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو یہ آپ کے پاس 4 یونٹس ہیں، جس میں پہلا یونٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل فزکس کا ہے، اور جس میں چیپٹر 1 سے 6 تک کے ہمارے پاس جو ہے چیپٹرز جو ہیں وہ آئیں گے۔ اسی طریقے سے یونٹ 2 ویوز ہے، 7 اور 8 چیپٹرز ہیں اس میں، اور جو ہے وہ یونٹ 3 کرنٹ الیکٹریسٹی کا چیپٹر ہے جس میں 9 اور 10 چیپٹرز ہیں، اور یونٹ 4 جو ہے وہ پارٹیکل فزکس ہے اور یہ چیپٹر 11 ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ ہم جنرل فزکس سے شروع کر رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو پہلی چیز ہمارے پاس ہے اس میں وہ چیپٹر 1 اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز کا چیپٹر ہے، اور اسی کو ہم ظاہر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم سب سے پہلے ظاہر ہے بات کرتے ہیں فزیکل کوانٹیٹیز کی۔ تو فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہیں؟ تو فرسٹ آف آل we have to define the physical quantities. So if you will define physical quantities, so simply you have this definition: anything which can be measured and has a unit. یہ ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے فزیکل کوانٹٹی کی۔ یہاں پر جو 2 باتیں ہمیں نوٹ کرنی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی فزیکل کوانٹٹی ڈسکس کی جائے گی تو اس میں 2 چیزیں ہمیں دکھیں گی۔ ایک جو ہے وہ اس کا ویلیو اس کی ہوگی ایک، اور جسے اگر ہم کہیں کہ 5، اور دوسری جو چیز اس میں ہوگی وہ ہوگی اس کا یونٹ۔ تو یونٹ جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر کے جی۔ تو جب تک آپ اس ویلیو کے ساتھ یعنی 5 کے ساتھ آپ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کریں گے کہ یونٹ کیا ہے، تو اس وقت تک آپ اس کوانٹٹی کو جو اس وقت میس ہے آپ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ون از یور دی نیومیریکل ویلیو اور میگنیچیوڈ of the quantity, and second is the unit. So without this unit you cannot understand which quantity you are talking about. یعنی سپوز اگر آپ نے یہاں لکھا ہے 100، تو یہ ایک ویلیو ہے، نیومیریکل ویلیو ہے کسی چیز کی یا ایک نمبر ہے، until unless کہ اس کے آگے آپ کو یونٹ نہ لکھیں۔ as soon as you will write suppose m for meter، تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک کوانٹٹی کی کمپلیٹ بات کی ہے، اور وہ کوانٹٹی کیا ہے؟ وہ لینتھ ہے۔ تو کیسے پتہ چلا کہ یہ لینتھ ہے؟ بیکاز آف دی یونٹ وچ از میٹر۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ایک ہمارے پاس ویلیو ہو یعنی میگنیچیوڈ ہو، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا یونٹ ہو، تب ہم کسی کوانٹٹی کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی کوانٹٹی ہمارے سمجھ میں شاید نہیں آئے گی یا اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ۔ بہت سی کوانٹٹیز فزیکل کوانٹٹیز ہیں آپ کے پاس آ رہا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس ٹائم ہے، لینتھ ہے، اور اسی طریقے سے دیگر کوانٹٹیز ہیں۔ فزیکل کوانٹٹیز کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو 2 جو ہے وہ ٹائپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ون از بیس کوانٹٹی یا بیسک کوانٹٹی، اور دوسری جو ہے وہ ڈرائیوڈ کوانٹٹی۔ تو ہم 1 بائی 1 اس کو لے کے چلتے ہیں۔ بیسک یا بیس کوانٹٹی کیا ہے، اس کو ڈیفائن ہم کیسے کریں؟ تو ہم نے کہا کہ سمپلی اے کوانٹٹی وچ کین ناٹ بی فردر سمپلیفائڈ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا بھائی؟ کہ ہم اگر یہ لکھ رہے ہیں کہ سپوز میس، تو میس کو ہم فردر سمپلیفائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کو میں فردر ایکسپلین کروں گا وین وی ول گو فار دی ڈرائیوڈ کوانٹٹیز۔ سو فار دی ٹائم بینگ جسٹ دی ڈیفینیشن اینڈ وچ اور واٹ آر دی بیس کوانٹٹیز۔ سو میس، لینتھ، ٹائم، ٹمپریچر، کرنٹ، دیز آر فیو base quantities, at least in our syllabus these are the base quantities. Here actually we have complete 7 base quantities, but ہم جو ہیں وہ یہاں اپنے آپ کو 5 quantities تک لمٹ کریں گے۔ یہ 5 quantities جو ہیں وہ میس، اور ان کے ساتھ اگر ان کا یونٹ بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس میس کا یونٹ کلو گرام کے جی، لینتھ کا یونٹ میٹر، ٹائم کا یونٹ سیکنڈ، ٹمپریچر کیلوین،
اور کرنٹ یعنی ایمپیئر میں میجر کیا جاتا ہے. سو دیز آر 5 بیسک کوانٹیٹیز. اب جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہاؤ وی کین سے دس از دی بیسک کوانٹٹی اور واٹ از دی میننگ دیٹ وی کین ناٹ سمپلیفائڈ دیز کوانٹیٹیز. سو ٹو گیٹ دی انڈرسٹینڈنگ وی ہیو ٹو موو ٹو دی ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز. سو واٹ آر ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز؟ اب یہاں ہم اس کو اگین ڈیفینیشن پہلے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے. تو پتہ چلا کہ اینی کوانٹٹی وچ از دی ریزلٹ آف پروڈکٹ اور کوشنٹ آف بیس کوانٹٹی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم کسی بھی کوانٹٹی کو جو کہ ہمارے پاس بیس کوانٹٹی کا جس سے بھی ہم تذکرہ کر کے آئے پروڈکٹ ہے یا کوشنٹ ہے، یعنی اس کو ڈیوائڈ کر کے نکالا جا رہا ہے یا اس کا ریٹ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈرائیوڈ کوانٹٹی ہے. فار ایگزامپل اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اسپیڈ، then speed, from IGCSE or O level we have been defining this quantity, and this is nothing but distance over time. So the distance is nothing but length, اور اگر آپ غور کریں تو length is a basic quantity اور base quantity and time is another base quantity. So اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 quantities ہیں جو کہ base quantities ہیں. یہاں کون سی 2 quantities؟ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ لینتھ ہے اور دوسری جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائم ہے، اور اس کا کوشنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اسپیڈ ہے. اٹ مینس دیٹ اف یو وانٹ ٹو سمپلیفائی دس اسپیڈ وی کین سے دیٹ دس از دی ریشو آف ڈسٹینس اوور ٹائم اور لینتھ اوور ٹائم. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہاں اسپیڈ کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں کن 2 کوانٹٹیز میں؟ لینتھ اور ٹائم، یعنی ڈسٹینس اور ٹائم. تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اسپیڈ جو ہے وہ ایک ڈرائیوڈ کوانٹٹی ہے. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کوشنٹ ہے یا جو پروڈکٹ ہے وہ 2 ڈفرینٹ کوانٹٹیز کا ہی ہو، یہ سیم کوانٹٹیز بھی ہو سکتی ہیں. یعنی فار ایگزامپل اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایریا آف اے ریکٹینگل، تو ایریا آف دی ریکٹینگل کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس وہ پروڈکٹ ہے کس چیز کا؟ ہائٹ کا اور وڈتھ کا. تو ہم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایریا ہے اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں تو وہ ایریا کیا ہے؟ تو ہم نے کہا جی ہمارے پاس وہ W/H ہے. تو سمپلی W/H کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ W بھی لینتھ ہے اور انفیکٹ ہائٹ بھی لینتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لینتھ کو لینتھ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایریا آ رہا ہے، اور ایریا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ناؤ ایریا از نتھنگ بٹ اے ڈرائیوڈ کوانٹٹی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایریا کو پروڈکٹ کے طور لینتھ کی پروڈکٹس کے طور پر لکھ سکتے ہیں. بٹ اف اگین وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دی بیس کوانٹٹی. سو اف یو وانٹ ٹو رائٹ بیس کوانٹٹی یعنی لینتھ، اب اس کو سمپلیفائی کیا کریں گے آپ؟ تو آپ نے کہا کہ یہ ہمارے پاس فردر سمپلیفائی نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ بیس کوانٹٹی ہے. پھر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بیس کوانٹٹی ہے تو اس کے یونٹس جو ہیں وہ بیس یونٹس ہیں، اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. لیکن بیس اور ڈرائیوڈ کوانٹٹیز کا ایک یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بڑا فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے. تو اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں اپنے بٹھائیں تاکہ آگے آنے والے جو ٹاپکس ہیں اس کو آپ سمجھ سکیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ میں جو اس وقت آپ کو کرا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پر، اور کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے پاس جو پلے لسٹ میں آپ دیکھ لیں گے کہ اس کو ہم اس طرح ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ پلے لسٹ میں ایک تو آپ کے پاس جو لیکچرز ہیں یعنی ٹاپکس ہیں وہ ہوں گے، اور دوسری پہ ایک پلے لسٹ ہوگی جس میں ہم اس کے کوشچنس انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ کے لیے بیسک اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے ایک ٹاپک کیا ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے جو میں اس کے کوشچنس سالو کروں گا، چاہے وہ پلے لسٹ 1 میں ہوں یا 2 میں ہوں گے بیسیکلی وہ، تو وہاں سے آپ اس کو سالو کر لیں. لیکن یہ اسٹریٹجی آپ کے اپنے اوپر بھی ہے کہ آپ چاہیں تو پورا چیپٹر پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر اس کے کوشچنس پر آئیں. اینی ہاؤ، تو ڈرائیو یونٹس کیا ہیں؟ تو سمپلی اگین جو ہے وہ بیس یونٹس کو اگر آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں یا ان کا کوشنٹ لے رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈرائیوڈ یونٹ ہے. تو ہاؤ یو کین ڈیفائن دس؟ دی پروڈکٹ آف کوشنٹ آف بیس یونٹس فار اے ڈرائیوڈ کوانٹٹی از اے ڈرائیوڈ یونٹ. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ اسپیڈ کی جیسے ابھی ہم کر رہے تھے بات کریں تو ایسا ہی یونٹ میں اسپیڈ کو ہم کیسے لکھیں گے کہ یونٹ آف اسپیڈ از ایکول ٹو یونٹ آف ڈسٹینس ڈیوائڈ بائی یونٹ آف ٹائم.
تو اب ہمیں پتہ ہے کہ یونٹ آف اسپیڈ جو ہے دس از نتھنگ بٹ یونٹ آف ڈسٹینس ڈیوائڈ بائی یونٹ آف ٹائم. تو یونٹ آف ڈسٹینس کیا ہے؟ ہم نے کہا میٹر ہے. اور یونٹ آف ٹائم کیا ہے؟ تو سیکنڈ ہے. تو سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو میٹر پر سیکنڈ ہے وہ اسپیڈ کا یونٹ ہے. چونکہ اسپیڈ اٹ سیلف از دا ڈرائیوڈ کوانٹٹی, سو دی یونٹ آف دی اسپیڈ ول بی دی ڈرائیوڈ یونٹ. سو دس از ویری سمپل. اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس میں ہم اکثر غلطی کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا میں نے یہاں مینشن کر دیا ہے. 2-3 پوائنٹ اگر آپ یاد رکھ سکیں تو یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. پہلی بات مثال کے طور پر کیا ہے کہ دی سمبلس آف یونٹس نیمڈ فار اے پرسن بگن ود اے اپر کیس لیٹر. تو اس بات کو خیال رکھیں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ کسی سائنٹسٹ کے نام سے سپوز کے کوئی سمبل ہے تو ہم اس کو اپر کیس لیٹر میں لکھیں گے سمبلس کے طور پر. سمبلس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر فرض کر لیجیے کہ نیوٹن ہے اگر, تو اس کا سمبل تو ہم لکھ دیں گے 5 نیوٹن. لیکن اگر ہم اس کو جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ صرف سمبل کی بات ہو رہی ہے, بٹ اف یو وانٹ ٹو رائٹ اے کمپلیٹ یونٹ ڈرائیو یونٹ اور وہ کسی سائنٹسٹ کے نام پر ہے یعنی کسی پرسن کے نام پر ہے تو اس کو پھر آپ کمپلیٹ لکھیں گے لوور کیس کے ساتھ, لوور کیس لیٹرس کے. یعنی اگر ہم جیسے سر آئزیک نیوٹن میں پتہ ہے کہ جو ہے وہ اس کی یونٹ جو ہے وہ فورس کا یونٹ ہے نیوٹن, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم نیوٹن لکھیں تو خیال رکھیے گا کہ ہم نیوٹن کو اسمال لیٹر سے شروع کریں گے, اور اگر ہم سمبل لکھیں گے تو پھر ہم اس کو کیپٹل این لکھیں گے. تو جب ہم نیوٹن لکھ رہے ہیں تو اس کو ہم نیم جس طرح لکھا جاتا ہے اس طرح سے ہم نہیں لکھیں گے, یعنی کیپٹل این سے نہیں لکھیں گے, اس کو اسمال این سے لکھیں گے. اور جب سمبل لکھیں گے تو وہ کیپٹل این ہوگا. تو بی کیئرفل آف دس ویری اسمال تھنگ. لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کو ایک چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں وہ پھر ہمارے نمبر کٹوا دیتی ہیں امتحان میں. There is a long list of derived units, but few are given as on the next page. Of course, as you can see that we have number of possible units. We have number of quantities like area. You have area, volume, density, speed, acceleration, pressure, force, energy. All these actually quantities you have already studied in your IGCSE, and you know that these are all derived quantities, so their units will be derived units. And when you will write their derived units in terms of base units, so you can say that simply if you want to write the symbol of area, this is A, unit is meter square, volume V, unit is meter square, and so on. یہاں آپ ایک بات پھر دوبارہ دیکھ لیں, میں نے ابھی آپ سے پچھلے بات بتائی کہ وین یو ول رائٹ دی یونٹ ایز اے نیم آف دی پرسن, سو اگر جول اگر آپ لکھ رہے ہیں ایز اے یونٹ تو جول از بیسیکلی نیم آف اے پرسن. سو آپ دیکھیں گے جول کو آپ اسمال جے سے لکھیں گے, لیکن جب اس کا سمبل لکھیں گے تو پھر وہ کیپٹل جے لکھا جائے گا. تو دس از ویری امپورٹنٹ. تو آپ کو سم ٹائمز اس کا یونٹ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا سمبل اس کا جیسے آپ لکھ رہے ہیں آپ نے جے لکھ دیا, لیکن اگر آپ اس کو بیس یونٹ کی ٹرمز میں آپ سے کہا جائے کہ لکھو تو پھر آپ اس کو کے جی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر لکھیں گے. اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو واپس جانا پڑے گا کہ ہمارے پاس جول کیا ہوتا ہے یا ورک ڈن کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے, بٹ ایٹ لیسٹ دیر آر فیو یونٹس. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو میں تھوڑا سا مینشن یہاں کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے اس کو یہاں لکھ دیا ہے, اگر آپ تھوڑا سا دیکھ سکیں تو یہاں پر مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پر جو لسٹ میں نے ایک لکھی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے جو ہمارے پاس پریفکسز ہیں یا سب ملٹیپلز ہیں وہ یا ملٹیپلز ہیں تو وہ ہم کیسے اور ان کو کیا ان کو نام دیا جاتا ہے. تو اگر آپ لکھ رہے ہیں مثال کے طور پر کلو, تو کلو از بیسیکلی 10⁻³ میگا 10⁻⁶ گیگا 10⁻⁹ ٹیرا 10⁻12. اور اسی طریقے سے اگر آپ اسمال یونٹس کی طرف چلے جائیں تو ڈیسی, سینٹی, ملی, مائکرو, نینو اینڈ مائکرو, پیکو سوری. سو دس از واٹ وی ہیو. اب اس میں تھوڑا سا اس کو اگر آپ یاد رکھنے کے لیے یوں کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے لکھ دیا ٹیپ. اب ٹیپ جو ہے وہ کیا ہے, ٹی سے, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ٹی کیا چیز ہے, تو وہ ٹیرا ہے.
اور اس کے جو اپوزٹ ہے سمجھ لیں وہ کیا ہے، پیکو ہے. تو آپ نے لکھ دیا ٹیب. اب آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ جی اگر ہمارے پاس جو ہے وہ 10⁻⁻12 کی بات ہو رہی ہے تو وہ پیکو ہے، اور جب ہم بات کر رہے ہیں ٹیرا کی تو وہ 10⁻12 ہے. اسی طریقے سے جی گیگا اور این نینو، تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں گین لکھ دیں، اس کو آپ GAN کر دیں اس کو. تو 10⁻⁹ تو وہ کیا آ رہا ہے، آپ نے کہا نینو. اور 10⁻⁹ وہ کیا چیز ہے، گیگا. سو سیم از میم اور کیم اور واٹ ایور. سو یہ ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے جو میں نے یہاں بتائی ہے. اس کو آپ اپنی مرضی سے بھی اس میں بنا سکتے ہیں. اس طرح کی ہیلپ ایک طریقے سے آپ کی ہو جائے گی، جو یاد رکھنے کے لیے آپ اس کو بنا سکتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے وہ ڈسکشن ہے اس چیپٹر کا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ چلیں گے سلیبس کے تھرو لے کر. تو دس از واٹ وی ہیو فار ٹوڈے.